سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پن بجلی منصوبے سے متعلق امور پر مشاورت کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت ہمارے قومی کھیل ہاکی کی ماضی کی شان و شوکت بحال کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے امید ظاہر کی ہے کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں پاکستان کو خطے میں تجارت اور کاروبار کا مرکز بنایا جائے گا۔ چین کے وزیر خارجہ نے پاکستان کو معاشی استحکام مضبوط کرنے کے لیے اپنے ملک کی جانب سے حمایت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ 300 نئے دیہی صحت مراکز قائم کیے جا رہے ہیں اور تمام مراکز کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ضلع کپواڑہ میں ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ اور غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال اور متفقہ رائے عمل طے کرنے کے لیے عرب لیگ کا سربراہ اجلاس آج بحرین میں ہو رہا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیلم جیلم منصوبے سے متعلق امور پر مشاورت کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ آج مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی اور آزاد جموں کشمیر حکومت کے اعلیٰ حکام پر مشتمل کمیٹی 2 ہفتے میں منصوبے کو حتمی شکل دے گی۔ انہوں نے کہا کہ IMF ٹیم جانے کے بعد معاملے کو حتمی طور پر طے کرنے کے لیے وفاقی اور آزاد کشمیر حکومتیں مذاکرات کریں گی تاکہ آزاد کشمیر میں حالیہ احتجاج جیسا واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو سکے۔ شہباز شریف نے احتجاج کے دوران شہریوں اور پولیس اہلکار کے جاں بحق ہونے پر افسوس کا اظہار کیا اور شہداء کے لواحقین کے لیے معاوضے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی براہ راست آزاد جموں کشمیر کی خوشحالی سے وابستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے لوگوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت قومی کھیل ہاکی کی عظمت رفتہ کو بحالی کے لیے پرعزم ہے۔ وہ اسلام آباد میں پاکستان ہاکی ٹیم کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے جو 13 سال کے عرصے کے بعد ملائیشیا میں ازلان چاہ ہاکی کپ ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچی۔ وزیر اعظم نے پاکستان ہاکی ٹیم کی شاندار کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی عمدہ کارکردگی نے ملک میں ہاکی کی بحالی کی راہ ہموار کی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے عمدہ کارکردگی پر کھلاڑیوں میں انعامی چیک بھی تقسیم کیے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ تقریباً 3 ارب لوگوں کے روابط کے ذریعے پاکستان کو خطے میں تجارت اور کاروبار کے مرکز میں تبدیل کر دے گا۔ انہوں نے چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو انٹرویو میں کہا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں بنیادی ڈھانچے، جدت، زراعت اور روزگار کے شعبوں میں ترقی کے ذریعے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ وزیر نے کہا کہ روزگار کے منصوبوں کے تحت صنعتی اور زرعی شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا جس سے لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم فوج، پولیس اور پیراملٹری اہلکاروں پر مشتمل ایک پرعزم فورس رکھتے ہیں جن کا کام صرف مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے چینی باشندوں کا تحفظ کرنا ہے۔ چین کے وزیر خزانہ لانگ فوم نے پاکستان کے مالی استحکام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج بیجنگ میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اسلام آباد کے اقتصادی ایجنڈے کی تعریف کی اور دونوں ممالک کے درمیان مالیات اور بینکاری کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے نائب وزیر اعظم کی کوششوں کو سراہا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے، ریونیو اور غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے حکومت کے اقدامات سے انہیں آگاہ کیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے مالی تعاون، خصوصاً کاروبار اور کاروباری روابط بڑھانے کے لیے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور ترکیہ نے اپنی اقتصادی شراکت داری مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے اقتصادی امور کے وزیر احد خان چیمہ اور ترکیہ کے سفیر محمد باغکاندی کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔
احد خان چیمہ نے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان سن 2022 کے ترجیحی تجارتی معاہدے کو سراہتے ہوئے اسے ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔ انہوں نے سفیر کو پاکستان میں SIFC کے قیام کے بارے میں بھی آگاہ کیا، جس کا مقصد دوست ممالک سے سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔ ملاقات میں پاکستان میں کارپوریٹ کھیتی باڑی، خاص طور پر زرعی مشینری اور آلات میں ترکیہ کی سرمایہ کاری کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور بزنس ٹو بزنس معاہدوں کے ذریعے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری نے عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مکالمے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیانات پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ملکی سیاست کو شائستگی اور احترام کی ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نے کہا کہ ان کی جماعت سیاسی تفریق اور سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتی اور ہمیشہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کو ترجیح دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتیں جذبات اور سوشل میڈیا پر بیان بازی سے نہیں چلا کرتیں۔ طارق فضل چودھری نے خبردار کیا کہ اگر کسی نے وفاقی دارالحکومت پر حملے کا سوچا تو قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ حکومت صوبے میں صحت کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے پھول نگر میں آج دیہی مرکز صحت کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 300 نئے دیہی مراکز صحت قائم کیے جا رہے ہیں اور تمام مراکز کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ان کے گھر کی دہلیز پر صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پنجاب کے تمام شہروں میں فیلڈ ہسپتال قائم کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی اینٹونی گنوید نے آج پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی۔ بشپ آف پاکستان ہیمفریز سرفراز پیٹر نے بھی اس موقع پر وہ موجود تھے۔ اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ اقلیتیں خاص طور پر عیسائی برادری صوبے میں تعلیم اور مختلف شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی اور بشپ آف پاکستان نے فیصل کریم کنڈی کو خیبر پختونخوا کا گورنر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ بھارتی فوجیوں نے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے ان نوجوانوں کو ضلع کے تندگھار کے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کے دوران جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ آخری اطلاعات تک آپریشن جاری تھا۔ ادھر بھارتی فوج نے ادھمپور، ڈوڈا اور کٹھوعہ کے اضلاع میں مسلسل 19ویں روز محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھیں۔ غزہ کی صورتحال پر عرب لیگ کا ہنگامی سربراہ اجلاس آج بحرین میں ہو رہا ہے۔ اجلاس میں عرب دنیا کے رہنما اکٹھے ہوں گے اور فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے بعد متفق رائے عمل طے کیا جائے گا۔ یہ اجلاس بحرین اعلامیہ کے لیے عرب لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے متفقہ طور پر طلب کیا گیا ہے، جس کا مقصد امن کانفرنس کے ذریعے فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کا حل تلاش کرنا ہے۔ ایک ساتھ پرامن رہنے کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد پرامن اور مل کر رہنے کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنے، موقف سننے اور ایک دوسرے کی تعریف کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کی خواتین ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا بین الاقوامی T20 میچ کل نارتھمپٹن میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ انگلینڈ کی خواتین ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک اور گرم، جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ تاہم شمال مغربی بلوچستان اور برائے خیبر پختونخوا میں شام اور رات کے وقت مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد اور پشاور 38 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 42، کراچی 36، کوئٹہ 31، گلگت 33، مری 25، مظفر آباد 35،
سری نگر 26, جموں 40 اور لے 18 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نے پن بجلی منصوبے سے متعلق امور پر مشاورت کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت ہمارے قومی کھیل ہاکی کی ماضی کی شان و شوکت بحال کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ چین کے وزیر خارجہ نے پاکستان کو معاشی استحکام مضبوط کرنے کے لیے اپنے ملک کی جانب سے حمایت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال اور متفقہ رائے عمل طے کرنے کے لیے عرب لیگ کا سربراہ اجلاس آج بحرین میں ہو رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔